الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے نہایت مفید اور مؤثر خطاب سماعت فرمایا. میں خود بھی دیر سے مسجد میں مولانا کے خطاب سے مستفید ہو رہا تھا اور دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھی. اللہ ان کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو مسلسل خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کیسے تھے، ہم کیسے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں. میں چند جملے مفتی صاحب کی تقریر کی تکمیل کے طور پر عرض کروں گا، پھر مجھے آگے کی ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے. دہلی کے ایک بہت مشہور عالم، اپنے وقت کے مجدد اور ولی کامل گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے بھی تجدیدی کام لیا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے یہاں ایک ملازمہ تھی جس کو عربی کے ہر ڈھنگ سے اردو بولنا بھی نہیں آتی، پورب کے علاقے کی تھی اور اپنی پوربی بولی بولتی تھی. زندگی گزاری تھی اس نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے گھر میں خدمت کرتے کرتے. اس کے سامنے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو گئے تھے. اس نے ان بچوں کو گود میں کھلایا تھا، اس لیے وہ ان بچوں پر حکومت بھی خوب کرتی تھی، اپنا حق بھی خوب جتاتی تھی. جب بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، بیمار ہوئی تو ان بچوں نے بھی خدمت کا حق ادا کر دیا. جیسے بچے اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں ایسے ان لوگوں نے خدمت کی. حالانکہ وہ گھر کی ملازمہ تھی لیکن ماں اسی گھر میں بوڑھی ہوئی تھی. آخری وقت میں جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو
تو لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے، کوئی جملہ دہرا رہی ہے بار بار، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہی ہے۔ گھر کے جو بچے اس سے بہت قریب تھے، اس کی آواز اور اس کے انداز سے آشنا تھے، انہوں نے منہ قریب کر کے سننے کی کوشش کی کیا کہہ رہی ہے اپنے پوربی لہجے میں۔ تو وہ کہہ رہی تھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسی کو بار بار دہرا رہی تھی۔ حضرت مولانا نسیم احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ان لوگوں کو تعجب ہوا، اس کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو عربی زبان نہیں آتی، اس موقع پر یہ جملہ بار بار کیوں دہرا رہی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اماں یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بار بار، انہی کو سن کر کے میں بھی کہنے لگی۔ کہا اچھا یہ فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے تسلی دے رہے ہیں، مطلب تو مجھے نہیں معلوم، ہاں یہ جس کی وجہ سے یہ تم کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان فرشتوں نے مجھے یاد دلایا، ایک مرتبہ میں بازار سے گھی خریدنے گئی تھی، گھی جمع ہوا تھا، سردی کے زمانے میں تو گھی جم جاتا ہے، گھی جمع ہوا تھا، میں دکاندار سے لے کر آ گئی اس کو پیسے دے کر۔ جب میں نے گھر میں آ کے اس کو گرم کیا، اس کو کڑکڑایا، تو اس کے اندر 1 روپے کا سکہ نکلا۔ اس زمانے کا 1 روپیہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس زمانے میں 1 روپے میں پورے گھر کا مہینے بھر کا ضرورت کا سامان آ جاتا ہے اور پیسے بچ بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ایک مرتبہ تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ کسی کو پتہ نہیں، دکاندار کو بھی پتہ نہیں ہے، گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، چپکے سے نکال کے رکھ لو، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا، میرے کام آئے گا، میں اپنی ضرورت میں استعمال کروں گا۔ وہ کہتی لیکن اچانک میرے دل میں خیال آیا کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، دکاندار کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا روپیہ اس میں گر گیا تھا، کبھی گر گیا ہوگا گھی پیک کرتے وقت رکھتے وقت، اور پھر وہ جم گیا گھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا، میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، میرے مالکوں کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے اور مجھے تو اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ وہ کہتی بس میں نے وہ پیسہ لیا، فوراً دکان پر گئی اور جا کر اس کو بتایا بھائی یہ تمہارا پیسہ تھا، یہ تمہارا روپیہ تھا جو گھی کے اندر گر گیا تھا، یہ تمہارا ہے، لے۔ وہ کہتی ہے فرشتے کہہ رہے ہیں بس اللہ کو تمہارا یہ عمل اچھا لگا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر ہوتا ہے، اللہ اس دل والے کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور صرف ڈر کا دعویٰ نہیں کیا، اس ڈر کے نتیجے میں اس نے گناہ چھوڑ دیا، اس ڈر کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، نفس کو قابو میں کر لیا، نفس کو کنٹرول کر لیا، نفس کو روک لیا۔ اللہ ہم سب کو یہ ڈر نصیب فرما دے۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب سے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسی آیت کے متعلق ایک واقعہ بھی سنا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو عدالتوں میں مقدمات کیسے پہنچتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کو پیسے کی ضرورت ہوئی، اس نے اپنی زمین بیچ دی، اس کا ایک کھیت تھا، وہ کھیت اس نے بیچ دیا۔ دوسرے آدمی کو کھیت کی ضرورت تھی، اس نے خرید لیا۔ بیچنے والا بھی متقی مومن، خریدنے والا بھی متقی مومن۔ اب اس نے اس زمین کی کھدائی شروع کی۔ ممکن ہے کچھ باغ وغیرہ لگانے کا پروگرام رہا ہو، باغ وغیرہ لگانے کے لیے کچھ زیادہ گہری کھدائی کرنی پڑتی۔ جو گہری کھدائی کی تو اندر ایک گھڑا نکلا جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، اشرفی۔ اس نے گھڑا لیا اور اس کے گھر پہنچا جس سے زمین خریدی تھی۔ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا، ہمارا تمہارا سودا زمین کا ہوا تھا، یہ خزانہ تمہاری زمین سے نکلا، یہ تمہارا ہے، اس کو رکھو۔ اس نے کہا بھائی اس میں جو کچھ بھی ہو میں بیچ چکا، میرا نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے تمہارا ہے تم لو، وہ کہہ رہا ہے تم نے زمین خریدی، اب جو بھی نکلا تمہارا، مقدر تمہارا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے اصرار کرتے رہے، بات بڑھ گئی، جھگڑا ہو گیا۔ دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں۔ اب شریف لوگوں کا جھگڑا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مارکیٹ شروع ہو جائے، گالی گلوچ شروع ہو جائے۔ کیا کریں کہ چلو عدالت، قاضی صاحب کے سامنے چل کے مقدمہ پیش کر دیں۔ ابھی جس نے زمین خریدی تھی اس نے جا کر کے دعویٰ دائر کیا، حضور مجھے انصاف چاہیے، میں نے ان سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، یہ زبردستی مجھے خزانہ دینا چاہتے ہیں، ان سے کہیے کہ یہ اپنا خزانہ اپنے گھر میں۔ قاضی صاحب نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے زمین بیچ دی، اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کا ہے، میں نہیں لیتا۔ قاضی بھی حیران، کیسے ایمان والے لوگ ہیں، کیسا انوکھا مقدمہ آیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، بستی والے جمع ہو گئے، دیکھیں قاضی صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اب ایک شکل تو یہ تھی کہ قاضی صاحب کہتے آدھا آدھا بانٹ لو، دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ آدھا کیا، اس میں کا ایک سکہ دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں۔ اب دوسری شکل یہ تھی، قاضی صاحب کہتے اس کو صدقہ کرو، تو صدقہ کون کرے؟ دونوں میں سے کوئی اپنے کو مالک نہیں کہتا، تو صدقہ کرے کون؟ قاضی صاحب نے ان لوگوں کے حالات پوچھے، اچھا یہ بتلاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے، کتنے بچے ہیں، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ تو قاضی صاحب کو لگا ایک کا لڑکا ایک کی لڑکی، دونوں شادی کے قابل ہیں، اور اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا؟ دیندار، متقی، پرہیزگار، ایسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ایسوں نے اپنے بچوں کی تربیت کتنی اچھی کی ہوگی، جو جیسا ہوتا ہے اپنے بچے کو ویسے ہی بناتے ہیں۔ ایک صاحب آئے ایک مرتبہ اس حاجز کے پاس، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے اللہ اس کو نیک صالح بنا دے، حافظ اور عالم بنا دے، دین کا داعی بنا دے، اپنا ولی بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، پوری لسٹ۔ میں نے کہا جو کچھ بیٹے کو بنانا چاہتے ہو پہلے وہ سب کچھ بنو۔ بیٹا باپ کی کاپی ہوتا ہے، تم بولو جھوٹ، تم کرو بے ایمانی، تم دو دھوکہ، اور تمہارا بیٹا ولی کامل بنے۔ اللہ بنائے تو کون روک سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے نہیں۔ خود اچھے بنو، انشاءاللہ بیٹا بھی اچھا بنے گا۔ ایک کالا حبشی تھا، ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، اس بیچارے نے اپنی زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک جگہ آئینہ پڑا ہوا تھا،
دن کا وقت تھا، اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، خوب چمک رہا تھا. اس نے سوچا کوئی بڑی قیمتی چیز ہے، مجھے اٹھا لینا چاہیے. گھوڑے سے اترا، اس کو اٹھایا، اٹھا کر جو غور سے دیکھا تو اس میں کالی کالی شکل نظر آئی. اٹھا کر پٹکا، کہا اتنا برا نہ ہوتا تو کوئی پھینک کے تھوڑی جاتا. کیا نظر آیا تھا اس کو آئینے میں؟ اپنا چہرہ نظر آیا تھا. میرے دوستو، ہمارے بچے ہماری کاپی ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اگر نیک بنانا ہے تو ہم کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، ہم کو دھوکے بازی چھوڑنی پڑے گی، ہم کو حلال لقمہ کھلانا ہوگا، ہمیں خود اپنی نمازوں کی، ذکر کی، تلاوت کی، عبادتوں کی عادت ڈالنی ہوگی، تب انشاءاللہ ہم کو دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی نقل بھی نقل. تو قاضی صاحب نے سوچا دونوں نیک ہیں، دونوں متقی ہیں، اس سے اچھا رشتہ کیا ہوگا؟ قاضی صاحب نے کہا ایک کام کرو، میں تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹی کا نکاح کر دیا. دونوں خوش ہو گئے. ہاں قاضی صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی فکر تھی کوئی اچھی بہو ملے. انہوں نے کہا مجھے بھی فکر تھی کوئی اچھا نیک متقی داماد ملے، یہ تو بہت اچھی بات تھی. کب یہ کام کرتے ہیں، یہ پیسہ تم لوگ تو لینے کو تیار نہیں ہو، ہم تمہارے بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں اور یہ پیسہ ان دونوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اپنا گھر بنا لیں، اپنا کاروبار کر لیں. دونوں نے خوشی خوشی کہا قاضی صاحب اس فیصلے سے ہمیں اتفاق ہے. جب زندگیوں میں تقویٰ آتا ہے تو پھر ایسے مقدمات بھی عدالتوں میں آتے ہیں. اور روزی تو جو مقدر ہے وہ مل کے رہتی ہے میرے دوستو. انسان اپنی روزی کھائے بغیر مر نہیں سکتا. یہ سب سے بڑے سچے انسان رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. کوئی انسان بھی جب تک اپنی روزی کا ایک ایک دانہ کھا نہ لے وہ مر نہیں سکتا. بسا اوقات کھانے پورے ہو چکے ہوتے، کچھ دوائیں کچھ لکوڈ باقی رہ جاتی ہے، وینٹیلیٹر پر اس کو انجیکشن کے ذریعے سے اور اس کو نلکیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. جب تک ایک ایک دانہ، ایک ایک قطرہ اس کے حصے کا اس کے جسم میں پہنچ نہیں جائے گا وہ مر نہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی باقی رہتی، روزی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر پابندی لگا دیتے ہیں یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا. کیوں نہ کھانا بھائی؟ اس کا کوٹا پورا ہو چکا، تم نے وقت سے پہلے کھا لیا. بینک میں چاہے جتنا بیلنس ہو لیکن تم کھا نہیں سکتے. میں نے نیت کی تھی صرف ایک واقعہ سنانے کی، لیکن یہ آپ حضرات کے حسن طلب کی برکت ہے، کئی واقعات اللہ نے یاد دلا دیا. ایک اور واقعہ یاد آیا، بزرگوں کی زبان سے بھی سنا، ان کی کتابوں میں بھی پڑھا اور کئی بزرگوں کی زبان سے سنا یہ واقعہ. ایک نوجوان تھے مکہ مکرمہ میں جو حافظ قرآن تھے، عالم تھے، متقی تھے، لیکن ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. پریشان تھے، فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے. ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ان کی نظر پڑی کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے. وہ خاص قسم کی تھیلی ہوتی تھی جس میں پیسے رکھے جاتے تھے، جیسے پرس ہوتا ہے نا، والیٹ. دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے اس کے اندر پیسے ہوں گے. اب اگر والیٹ ہو اور اس کے اندر سے وہ دو چار کاغذ نکلے تو پھر ماشاءاللہ اس کا مالک بہت عقل مند ہوگا. اسی طرح اس زمانے میں پیسے رکھنے کے لیے، زیور رکھنے کے لیے، قیمتی سامان رکھنے کے لیے خاص قسم کی تھیلیاں بنائی جاتی تھیں. ان کی نظر پڑی ہے، تھیلی پڑی ہے تو ضرور اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی. کھول کے دیکھا تو اس میں ایک نہایت قیمتی سونے کا ہار تھا جس میں بہت قیمتی موتی لگے ہوئے. ایک مرتبہ تو نفس اپنی بات کہتا ہے، لیکن صرف خیال آ جائے اور انسان اس کی بات نہ مانے تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی.
دیکھیں جیسے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے دل میں ایک مرتبہ حسد کا جذبہ پیدا ہو، اس کو ملی یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی، لیکن آدمی فوراً کنٹرول کر لے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ انصاف فرماتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں بھی مانگوں گا اللہ مجھے بھی دیں گے. تو یہ جو حسد کا جذبہ دل میں پیدا ہوا اس میں پکڑنی ہو. اب اگر اس جذبے کو پالا جائے، پھر اس کے ساتھ دشمنی کی جائے، پھر اس کا برا چاہا جائے، تب پکڑ ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق کے اخیر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کا اظہار کرے، اگر حسد کا اظہار نہ کرے اور اپنے اوپر کنٹرول کر لے تو کوئی بات نہیں. ہم سب انسان ہیں نا. ایک مرتبہ تو خیال آتا ہے، ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا میں کئی دن کا بھوکا، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں، اتنا قیمتی ہار ہے، برسوں کا انتظام ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں لیکن مجھے فوراً خیال آیا مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے. تھیلی لے کر باہر نکلے. اس زمانے کا مطاب بھی چھوٹا تھا، حرم بھی چھوٹا تھا. دیکھا ایک بوڑھے میاں ہے جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں میری ایک تھیلی کہیں گر گئی ہے، قیمتی چیز تھی، کسی کو ملی ہو تو اللہ کے لیے بتا دو. یہ نوجوان کہتے ہیں میں نے جا کر ان سے کہا بڑے میاں کیسی تھی آپ کی تھیلی اور اس میں کیا چیز تھی؟ انہوں نے بتایا ایسے ایسے کلر کی، ایسے ایسی بناوٹ کی تھیلی تھی اور اس میں ایک سونے کا ہار تھا. سمجھ گئے کہ انہی کی ہے. کھول کے دکھایا یہ ہاں یہی، یہ لے لیجیے آپ کی ہے، مجھے ملی تھی مطاب میں آپ ہی کو ڈھونڈتا ہوا آیا. وہ بڑے میاں وہ بزرگ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اس نوجوان کو کچھ انعام دینا چاہا تو ان کے دل میں آیا جب میں نے اللہ کے ڈر سے پورا ہار واپس کر دیا تو پھر میں مخلوق سے تھوڑا سا انعام کیوں لوں، مجھے جو لینا ہے اللہ ہی سے لوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اللہ کی خاطر دیا ہے، آپ بس خوش ہو جائیں، آپ کو مبارک ہو، آپ لے جائیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. بھوکے ہونے کے باوجود، فاقہ مست ہونے کے باوجود ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. پھر آ گئے اپنا حرم. کچھ وقت گزرا، اللہ نے ان کو کھلایا ہوگا پلایا ہوگا. اس زمانے میں عرب کاروبار کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سفر کرتے تھے. ہمارے علاقوں میں بھی آتے تھے، تھانہ میں آتے تھے، نالا سپارہ میں آتے تھے، کوکن کے مختلف ساحلوں پر آتے تھے. کوکن میں تو جامعہ حسینیہ شری وردھن کے محتمم صاحب جو ہیں حضرت مولانا امان اللہ صاحب، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ وہ کویت گئے ہوئے تھے تو ایک بوڑھے عربی سے ملاقات ہوئی. جس وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت اس بوڑھے کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتلایا فلاں سے. تو اس نے کوکن کے کئی بندرگاہوں کا نام لے کے پوچھا فلاں فلاں بندرگاہوں کو جانتے ہو؟ جنہوں نے کہا ہم جانتے ہیں ہمارے علاقے کی. کہا ہم لوگ اپنی جوانی کے زمانے میں وہاں آیا کرتے تھے کاروبار کرنے، وہاں سے دالیں خرید کر لاتے تھے. اس زمانے میں کویت میں پیٹرول نہیں تھا تو ہم لوگ آتے تھے. تو ابھی قریب کے زمانے تک بھی عرب آیا کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، ہمارے کیرلا میں آتے تھے، ہمارے ہندوستان کے مختلف ساحلوں میں آتے تھے. گجرات میں بھاربھوت جس کو کہتے ہیں، عرب مورخین نے اس کو باربد لکھا ہے، وہاں آیا کرتے تھے. نالا سپارہ میں آتے تھے، تھانہ میں آتے تھے. اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تھانہ آنے والے مسلمانوں کے اور صحابہ کرام بھی آیا کرتے تھے علاقوں میں. ہو سکتا ہے ان کے قدم کبھی ہماری بھیونڈی پر بھی پڑے ہوئے. تھانے ضلع میں تو صحابہ کرام کی تشریف آوری یقین کے ساتھ پڑا. تو تجارتی قافلے چلتے تھے. آگے ملیشیا، انڈونیشیا، جکارتا اور دوسرے علاقوں میں سب جگہ جاتے تھے عربوں کے تجارتی قافلے. تو ایک قافلہ تجارت کا روانہ ہونے والا تھا. ان لوگوں نے اس نوجوان حافظ اور عالم سے کہا ہم کو اپنے قافلے میں، اپنے پانی کے جہاز میں ایک امام کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے. لمبے لمبے سفر ہوتے تھے ان لوگوں کے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، بسا اوقات 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے. آپ ہم لوگوں کو قرآن پڑھائیے گا، آپ ہم کو نماز پڑھایا کیجیے گا، ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے کاروبار میں کچھ حصے دار بھی بنا لیں گے. وہ تیار ہو گئے ماشاء اللہ. اور کیا چاہیے؟ دین کی خدمت بھی ہوگی، اللہ روزی بھی دیں گے. روانہ ہو. اللہ کی شان
راستے میں طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا، کچھ مرے کچھ بچے، کون کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں۔ ایسے موقعوں پر تو نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ ان کو بھی ایک پٹرا مل گیا، اس پر یہ بہتے بہتے تیرتے تیرتے ایک جزیرے کے کنارے پہنچ گئے۔ جزیرے میں بسنے والے سب مسلمان تھے، یہ وہاں پہنچ گئے۔ اس زمانے میں جزیرے والوں کو عرب خوب جانتے تھے، عربوں کو جزیرے والے خوب جانتے تھے، اس لیے کہ سارے ہی جزیروں میں عربوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور اس دور میں پوری دنیا میں عربی کی وہی حیثیت تھی جو آج انگریزی کی حیثیت ہے، اس لیے عربی بولنے والا کہیں اجنبی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہندوستان کے قدیم مورخین نے لکھا ہے کہ جس دور میں بعثت ہوئی ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس زمانے میں اور اس کے بعد میں کافی عرصے تک، صدیوں تک، کیرالہ کی بندرگاہوں پر جو کاروبار ہوتا تھا اس کا لین دین، اس کے معاہدے عربی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ ان کی اپنی مادری زبان تھی، ان کی اپنی علاقائی زبان تھی، لیکن مارکیٹ کی زبان عربی ہوتی تھی۔ جیسے آج دنیا میں مارکیٹ کی زبان، کاروبار کی زبان انگریزی ہے، اس زمانے میں کاروبار کی زبان عربی ہوتی تھی، اس لیے عرب کہیں اجنبی نہیں ہوتے تھے۔ وہ پہنچ گئے اس جزیرے والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جو آیا ہے یہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو بڑی شدید ضرورت تھی ایک امام کی، ہمارے امام صاحب کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، بس آپ ہماری مسجد میں قیام کریں اور نماز پڑھایا کریں۔ ان کو بھی ضرورت تھی ایک ٹھکانے کی، مسجد میں ٹھہر کے امام ہوئے۔ اب اس زمانے میں کوئی ویزے پاسپورٹ کا مسئلہ تو ہوتا نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا امام صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا نکاح کروا دیں۔ کہاں کرواؤ گے؟ ہمارے جو سابق امام صاحب تھے ان کی ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت، تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، بہت سگڑ ہے، بہت سمجھدار ہے، گھریلو کاموں کی بڑی ماہر ہے، اور اتنی اچھی بچی ہے۔ ہم لوگ سوچا کرتے تھے اس کو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، بس اگر آپ اجازت دیں ہم اس کے ساتھ آپ کا نکاح کریں۔ انہوں نے کہا بھائی اب تو یہیں رہنا ہے، اب جائیں گے کہاں، اور رہنا ہے تو گھر بھی بنانا بھی ہے، بسانا بھی ہے، تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں نکاح ہو۔ اب جب بیوی رخصت ہو کر کے آئی اور ان کی ملاقات ہوئی تو یہ غور سے اس کے گلے کو دیکھ رہے۔ بیوی کو تعجب ہوا، کمال ہے، مجھے دیکھنے کے بجائے میرے گلے میں جو ہار پڑا ہے اس کو اتنے غور سے دیکھ رہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، آپ اس ہار کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ بتلاؤ یہ ہار تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میرے ابا نے میرے لیے بنایا تھا۔ اچھا، وہ جن کا ہار گم ہوا تھا مکہ مکرمہ میں وہ تمہارے ابا تھے؟ ہاں وہ تو میرے ابا تھے۔ تمہیں کچھ پتا ہے ایک مرتبہ تمہارے ابا کا ہار گم ہو گیا تھا؟ ہاں میرے ابا کا ہار گم ہو گیا تھا، وہ بہت گھر میں تذکرہ کیا کرتے تھے، ایسا متقی نوجوان، ایسا پرہیزگار نوجوان، ایسا نیک اور صالح ہے، جس کو ہار ملا کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ چاہتا تو اس کو رکھ لیتا، اس نے لا کر مجھے واپس کیا۔ میرے ابا تہجد میں اٹھ کر رو رو کر کہتے تھے اللہ وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اس کو اپنا داماد بنا دوں۔ انہوں نے کہا مبارک ہو وہ نوجوان نہیں۔ تو دیکھو یہ ہار ان کی قسمت میں لکھا تھا، چوری کر کے لیتے جہنم میں لے جاتا، جس کا تھا اس کو واپس کیا، اللہ سے ڈرے، آنا تھا ان کے پاس آیا، لیکن اب کیسے آیا؟ ہار آیا، ہار والی کے ساتھ۔ اللہ نے گھر بھی دیا، گھر والی بھی دیا، اور وہ نعمت بھی واپس کی جس کو صرف اللہ کے گھر سے واپس کیا۔ میرے دوستو جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ آ نہیں سکتا۔ پڑوس کے ملک کا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے اپنے حضرت کی زبان سے سنا۔ ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا کہیں زلزلہ آیا تھا، واللہ اعلم، میں بھول رہا ہوں تھوڑا سا، ایک حادثہ ہوا تھا، بہت لوگوں کا انتقال ہوا تھا، ریلیف والے پہنچے تھے، بڑی مدد کی تھی، بہت کام کیا تھا۔
ایک شخص وہیں سے آ رہا تھا اسکوٹر سے، اس کے ساتھ میں ایک گٹھڑی تھی. لوگوں نے دیکھ کر یہ سمجھا یہ بھی کچھ ریلیف کے لیے گیا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گیا ہوگا. اچانک اس کے اسکوٹر کا ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا کر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا. جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کی لاش اٹھائی اور پھر یہ جو اس کے اسکوٹر میں گٹھڑی بندھی ہوئی تھی اس کو کھول کر دیکھا تو اس نے ان عورتوں کے ہاتھ کاٹے ہوئے تھے جن میں زیور تھے، پیر کاٹے ہوئے تھے جن میں زیور تھے. اس کے بعد اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ زیور اتارتا، تو زیور اتارنے کے بجائے اس نے ان مردہ عورتوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر کے وہ گٹھڑی بنا لی تھی. گٹھڑی لے کر کے آ رہا تھا، گناہ اس کے سر پر مسلط ہو گیا، لیکن وہ مال اس کے حصے میں نہیں تھا، اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ گھر پہنچنے سے پہلے خود بھی مر گیا. جہاں وہ سب پہنچے تھے جن کے ہاتھ پیر کاٹ کر لا رہا تھا وہاں یہ بھی پہنچ گیا. اور کیا جواب دیا ہو، کیا ہے، کیا منہ دکھایا ہوگا. چاہے کوئی جتنی محنت کرے، کوئی جتنا جھوٹ بولے، دھوکہ دے، بے ایمانی کرے، چوری کرے، وعدہ خلافی کرے، دغا بازی کرے، جو اس کی قسمت میں نہیں ہے وہ اسے مل نہیں سکتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی جمع کرتا ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہوتا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بعد میں وہ سارا مال ملتا ہے وارثوں کو، دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں وارث، اور قبر میں اور آخرت میں برپا ہونے کے بعد جہنم میں جلایا جائے گا. یہ ہے گناہ بے لذت، ملا بھی کچھ نہیں، سزا بھی ملی. اور آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے خوب مال جمع کروں گا تو میرے بچے خوشحال ہوں. حرام کمایا ہوا مال جو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے، بچے خوشحال نہیں ہوتے، بچے اس مال کی خاطر ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں. اور ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ مال کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلتا. میرے حضرت نے ایک واقعہ سنایا پڑوس کے ملک کا. ایک آدمی تھا جس کی بہت زمین تھی، بہت کافی زمین تھی. کیسے بنایا تھا اللہ جانے. 2 بیٹے تھے. جب انتقال ہوا دونوں بھائیوں نے آدھی آدھی زمین بانٹ لی. لیکن مال کی محبت تھی دل میں، دنیا کی محبت تھی، اس لیے نہ بڑے بھائی کے دل میں چھوٹے بھائی کے لیے شفقت تھی، نہ چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے لیے محبت تھی اور احترام. یہ سمجھ رہا اس نے زیادتی کی، یہ سمجھ رہا اس نے زیادتی کی، حالانکہ زمین برابر تھا. بیچ میں ایک درخت تھا. بڑے نے کہا درخت میرا ہے، چھوٹے نے کہا بالکل نہیں میرا ہے. اب بڑے کا دعویٰ ہے کہ میرا ہے، چھوٹے کا دعویٰ ہے کہ میرا ہے. اتنی زمین ملنے کے بعد بھی چھوٹے بھائی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میرا بڑا بھائی ہے، باپ کے برابر ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے ایک درخت کی بات ہے، چلے بھائی جان آپ لے لیں کوئی بات نہیں. اور نہ بڑے بھائی کے دل میں بات آئی میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے بیٹے جیسا ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے میں اسی کو دے دوں. جھگڑا ہو گیا، مقدمہ پہنچا کورٹ میں. اور ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی عدالتیں 18 سال مقدمہ چلتا ہے اور پھر بھی ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے قصوروار باعزت بری ہو جاتی ہے. وہ مجرم جن کے جرم کے عینی گواہ موجود ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. مقدمہ لڑنے والے مر جاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا. چلا مقدمہ لمبا، کارروائی سے انگریزوں نے جان بوجھ کر کے ان علاقوں کی ایسی عدالتیں بنائی تھی، ایسے سسٹم بنائے تھے تاکہ یہاں کے لوگوں کو الجھا کر کے رکھیں. چلتا رہا مقدمہ. اب دونوں طرف سے مقدمات میں تو اخراجات ہوتے ہیں. مقدمے میں بھلا تو وکیلوں کا ہوتا ہے، جھگڑوں میں بھلا ہمیشہ پولیس کا ہوتا ہے. نہ مارنے والے کا نہ مار کھانے والے کا بھلا ہوتا ہے پولیس کا، اور اگر مقدمہ کورٹ میں پہنچ گیا بھلا ہوتا ہے وکیل. ایک مرتبہ حج عمرے کا سفر تھا، ہم گئے احد کے میدان میں شہدائے احد کو سلام کرنے، فاتحہ پڑھنے.
بہت سارے احباب ساتھ میں تھے، پوری گاڑی تھی، اور وہاں عہد کے میدان میں بہت سی چیزیں بکتی ہیں، مریم بوٹی اور کیا ہمیں نہیں معلوم ان سے کچھ نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ جانے۔ تو ہم تو سلام پڑھ کے اپنے کام سے فارغ ہو کر کے بس میں آ کے بیٹھ گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، لوگوں نے جا کے خریداری کرنی شروع کی، یہ خرید رہا، وہ خرید رہا، وہ خرید رہا۔ ایک ساتھی نے آ کر کے پوچھا کہ آپ کے لیے بھی کچھ لے کر کے آؤں؟ میں نے کہا ضرورت نہیں۔ تو اس کو یہ لگا کہیں ہم خرید کے غلطی تو نہیں کر رہے، یہ نہیں لے رہے، یہ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو۔ تو ایک نے آ کر کے پوچھا حضرت یہ جو سامان بک رہا ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ کہ جب فائدہ ہوتا ہے تو آپ نہیں لے رہے، آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو ہم لا کر دیں؟ میں نے کہا نہیں، بالکل ضرورت نہیں، لا کے مت۔ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہوتا ہے نہیں لے رہے۔ میں نے کہا بھائی تم نے صرف اتنا پوچھا فائدہ ہوتا ہے، یہ تو پوچھا ہی نہیں کس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا، کئی لوگ متوجہ ہو گئے، انہوں نے پوچھا کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ میں بیچنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، جو بیچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب تمہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تم گھر میں جا کے تجربہ کرنا، لیکن جب تم نے خریدا ان کا تو فائدہ ہو گیا۔ کورٹ میں جب مقدمہ جاتا ہے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ عموماً نہ مدعی کا نہ مدعا علیہ کا، ہمیشہ وکیلوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پولیس اسٹیشن میں جب کوئی کیس جاتا ہے، نہ پیٹنے والے کا نہ پٹنے والے کا، فائدہ پولیس والوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ کیس پہنچا کورٹ میں اور دونوں طرف سے وکیلوں کی فیس بھرتے دونوں بھائیوں کی ساری زمین بک گئی۔ بڑی جائیداد تھی، بڑی زمینیں تھی، سب بک گئی، ایک ایک کیس کر کے، اس لیے ان کے پاس اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ اب وکیلوں کی بڑی فیس، اور وکیل بھی سمجھاتے ہیں دیکھو تھوڑا سا خرچ کرو، ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں اندر۔ اب وہ سیٹنگ میں تو بھی لمبا خرچ ہوتا ہے۔ جب دونوں بھائیوں کی ساری زمینیں بک گئی، اس کے بعد جج نے فیصلہ دیا، بھائی دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ درخت میرا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرا ہے، عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی دونوں کے درمیان آدھی تقسیم کر دی جائے۔ اور اس طرح حکومت کی طرف سے وہ درخت کاٹا گیا اور آدھی لکڑی بڑے بھائی کو، آدھی لکڑی چھوٹے بھائی کو دے دی گئی۔ یہ ہوتا ہے جب ماں باپ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنا کر کے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی نافرمانی کر کے جائیداد بناؤ گے، اولاد خوشحال نہیں رہے گی، اولاد زندگی بھر اسی میں لڑتی رہے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باتیں تو سب سمجھ میں آتی ہیں، پھر ہماری زندگی بدلتی کیوں نہیں؟ اور اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں آیا تو اولاد کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کیسی بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر ایمان ہوگا اور تمہیں عمل صالح کی توفیق ملے گی، نیک عمل کرو گے تو ہم تم کو اچھی زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر وہ ایمان کے ساتھ ہماری مرضی کی زندگی گزاریں گے، ہمارا کہنا مانیں گے، نیک بن کر رہیں گے تو ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کا سامان تو جمع کیا جا سکتا ہے، دنیا کی دولت جمع کی جا سکتی ہے، اچھی زندگی نہیں حاصل کی جا سکتی، اس لیے کہ اچھی زندگی اس کو نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کھانے کا اچھا سامان ہو، مشروبات بہت عمدہ ہوں، کپڑے بڑے اچھے ہوں، مکانات بہت عمدہ ہوں، سواریاں بہت اچھی ہوں۔ ان سامانوں کے مل جانے کی وجہ سے کوئی زندگی اچھی زندگی نہیں ہوتی۔ اچھی زندگی یہ ہے کہ ہمارے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو۔
اور دل میں سکون اور اطمینان آ نہیں سکتا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. یہ ممکن نہیں ہے. انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے دل میں بے چینی نہ ہو، اس کے دل میں بے سکونی اور بے اطمینانی نہ ہو. گرم توے پر انگلی لگائیں اور انگلی جلے نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ برف پر انگلی رکھیں اور انگلی کو ٹھنڈک نہ محسوس ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک ہی شکل ہو سکتی ہے، خود انگلی ہی مردہ ہو، اس کا احساس ہی مر گیا ہو تو الگ بات ہے. بسا اوقات ہمیں اپنے گناہوں کی تکلیف کا احساس دنیا میں بظاہر کم محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اتنا مردہ کر لیا ہوتا ہے، ان کا احساس ختم ہو گیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال زندگی میں تو وہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں، ہمیں نہ محسوس ہو دوسروں کو نظر آئیں گی، دوسروں کو محسوس ہوں گی. جس طرح گرم توے پر انگلی رکھنے سے انگلی جلتی ضرور ہے، جس طرح آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جلتی ضرور ہے، جس زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس دل میں بے چینی ضرور ہوگی. یہ ایک عذاب ہے جس کو قرآن نے عذاب علیم کہا ہے. بے چینی کا عذاب، بے قراری کا عذاب، تڑپا دینے والا عذاب. اس زمانے میں چونکہ اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کی نافرمانی فیشن بن گئی ہے، تو اس زمانے میں پھر یہ تڑپ اور یہ بے چینی بھی فیشن بن گئی. یہ جو صبح و شام فیشن بدلتے ہیں نا، یہ کیوں بدلتے ہیں معلوم ہے؟ یہ ہے طبیعت کی بے قراری، یہ ہے طبیعت کی بے چینی. کہتے ہیں ایک صاحب نے سوٹ سلوایا، ٹیلر کو پیسے دیے، ہاتھ میں تھیلی لی اور دوڑتے ہوئے گھر جا رہے تھے. کسی نے کہا بھائی دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، راستہ ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، کسی سے ٹکرا جاؤ گے. انہوں نے کہا اصل میں سوٹ سلوایا ہے، جا کر پہننا چاہتا ہوں. تو بھائی جا کر پہن لینا، تمہارا سوٹ ہے، تمہیں منع کون کرتا ہے؟ یہ اتنا بھاگتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کب بھاگتا ہوا اس لیے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو پہلی مرتبہ پہننے سے پہلے ہی فیشن بدل جائے. انہوں نے پہننا. میں نے تو ٹائٹ پینٹ سلوائی تھی، کہیں ایسا نہ ہو اچانک پھر چوڑے پینٹ کا فیشن آ جائے. آتا رہتا ہے نا. ہائے رے غلامی، ہائے بندگی. وہ جو اللہ کی بندگی کرنے کو تیار نہیں، وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں، ان کی غلامی اور ان کی بندگی کا یہ حال ہے. ان کے آقاؤں نے ڈھیلی پینٹ پہنی تو انہوں نے ڈھیلی پہن لی، ان کے آقاؤں نے ٹائٹ پہنی تو انہوں نے ٹائٹ پہن لی، اوپر سے لٹکی ہوئی پہنی تو انہوں نے اوپر سے لٹکی ہوئی پہن لی، نیچے سے چپکی ہوئی پہنی تو انہوں نے نیچے سے چپکی ہوئی پہن لی، پھٹی ہوئی پہنی تو انہوں نے بھی پھٹی ہوئی پہن لی. سوچو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھیں گے. ہمیں پسند ہے ان ناچنے والوں کے ساتھ، ان گانے والوں کے ساتھ اٹھیں، لیکن نقل تو انہیں کی کر رہے ہیں، محبت تو انہیں سے کر رہے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے فیصلے اتنی جلدی جلدی کیوں بدلتے؟ دل کی بے چینی، طبیعت کی بے قراری، کسی پل چین نہیں ہے. جھوپڑے میں رہنے والے محلوں کے خواب دیکھتے، محلوں میں رہنے والے جھوپڑے بنا کر رہتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محلوں کے رہنے والوں کو، جنہوں نے اپنے محلوں کے اندر جھوپڑے بنائے ان میں رہتے. کسی پل چین نہیں ہے، کسی پل قرار نہیں ہے. میرے دوستو یہ عذاب علیم ہے، عذاب علیم. یہ تڑپانے والا عذاب ہے، یہ بے چین کرنے والا عذاب ہے. کسی اللہ والے کو نہیں دیکھو گے اس کے ہاں ایسے حالات بدلتے، وہ جس حال میں ہے اللہ کا شکر گزار ہے، اس لیے کہ اس کو اس عذاب سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. اللہ کی نافرمانی کے بعد، اللہ سے غافل ہونے کے بعد
نفس کا کہنا ماننے کے بعد، تقوی چھوڑ دینے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوگا کہ قبر میں آگ جلے گی اور قیامت کے دن رسوائی ہوگی، اس دنیا میں بھی کوئی اچھی زندگی نہیں جی سکتا۔ جس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ اس زندگی کو ایسا تکلیفوں سے بھر دیتے ہیں کہ انسان زندگی بھر روتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انسان کو اپنی زندگی بوجھ لگتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض عرب ملکوں میں ٹیکسی کے اوپر لکھا ہوا ہے حیاتی عذاب، میری زندگی عذاب ہے۔ کیوں زندگی عذاب ہوتی؟ کیوں زندگی بوجھ لگتی ہے؟ اب تو یورپ کے بعض ممالک میں ادارے بن گئے، ان لوگوں کو انسانوں کی خدمت کا بڑا شوق ہے، اور خدمت کا فراڈ کرتے ہیں، اصل کاروبار کرتے ہیں، ہر چیز میں کاروبار، دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں کی خدمت کر ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق کی محبت آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، من احب خلق اللہ احبہ اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تو ان خدمت کرنے والوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، باقاعدہ ان کی طرف سے ایڈ آتے ہیں، اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، میں مذاق کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹ بولنے سے منع کیا، مذاق میں بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حقیقی بات بتلا رہا ہوں۔ وہاں باقاعدہ ادارے قائم ہیں جن کے ذریعے سے یہ اعلان ہوتا ہے اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو تکلیف دہ موت مرنے کے بجائے ہم سے رابطہ قائم کریں اور اتنی فیس ادا کریں، ہم آپ کو آسانی کے ساتھ مرنے کا طریقہ بتلائیں گے بھی اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ زندگی بوجھ بن گئی کن لوگوں کی؟ کوئی یوں نہ سمجھے کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہوگا، پہننے کو نہ ہوگا، دنیا کا سامان نہ ہوگا، سواریاں نہ ہوں گی، پیدل چلتے ہوں گے۔ یہ ان ممالک کی بات ہے جن کے یہاں فرد کی آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک فرد کی سالانہ آمدنی کا جو اوسط ہے ان کے یہاں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، عرب ممالک سے بھی زیادہ ہے، جن کی حکومتیں دنیا کو لڑا لڑا کر اور ان میں اپنا اسلحہ بیچ کر اور دنیا میں بیماریوں کے مصنوعی جراثیم پھیلا کر پھر ان میں اپنی دوائیں بیچ کر اتنا کماتی ہیں کہ وہاں ہر فرد کے لیے تعلیم بھی فری ہے، علاج بھی فری ہے، غریب ہو یا دولت مند۔ میں جن ممالک کا تذکرہ کر رہا ہوں ان ممالک میں تعلیم بھی فری، علاج بھی فری، حکومت کی طرف سے مکان بھی فری، اور جب تک پڑھے لکھے انسان کو، نوجوان کو ملازمت نہ مل جائے اس وقت تک اس کو باقاعدہ خرچ کے لیے فری میں گورنمنٹ کی طرف سے بھتہ ملتا ہے، اور وہ خرچ کا بھتہ ہماری اچھی بڑی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک ملک کا تو یہ حال ہے کہ اس کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہماری آمدنی بند ہو جائے تو ہم اپنے عوام کو اسی معیار کے ساتھ 100 سال رکھ سکتے ہیں، اتنی دولت ہے ہمارے پاس۔ سب سے زیادہ وہاں خودکشی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ وہاں طلاقیں ہوتی ہیں۔ ڈنمارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یورپ کا بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن بہت خوشحال ملک ہے، دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں ڈنمارک میں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ڈنمارک میں ہوتی ہے۔ یہ خوشحال لوگ ہیں لیکن ان کی زندگیاں ان کے لیے بوجھ کیوں بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے عذاب کیوں بنی ہوئی ہیں؟ میرے دوستو، اگر ان کی نقل کرو گے تو ان کے انجام کے لیے تیار رہو، تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا، تمہاری نسلوں کو یہی کرنا پڑے گا اگر تم ان کی نقل کرو گے۔ اور اگر ہمیں ان کا انجام اچھا نہیں لگتا
اگر ہماری عورتوں کو ان عورتوں کا انجام اچھا نہیں لگتا، اگر ہمارے مردوں کو ان مردوں کا انجام اچھا نہیں لگتا، تو پھر اللہ توفیق دے جہاں تک پہنچے ہیں وہیں رک جائے اور وہیں سے واپس آ جائے۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، بس جہاں تک پہنچے وہیں رک جاؤ اور وہیں سے واپس آ جاؤ۔ عربی زبان میں توبہ اسی کو کہتے ہیں، جہاں تک پہنچے وہیں رک جاؤ اور وہیں سے یو ٹرن لے لو۔ توبہ نام ہی ہے یو ٹرن کا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو گے اور واقعی اپنی اگلی زندگی بدل کے دکھا دو تو پھر تمہیں ایک افسوس ہوگا، اللہ چھوٹی سی تو زندگی ملی تھی، 50-60 سال کی زندگی، 15 سال تو بچپن کے گزر گئے، اس کے بعد 15-20 سال تو ناسمجھی اور نادانی کے گزر گئے۔ اب میں نے توبہ کی، اب اتنی تھوڑے سے دن بچے ہیں، ان میں آخرت کیسے بنا سکوں گا؟ اتنی بڑی آخرت بنانی ہے، اتنی بڑی جنت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ نے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دیا تو زندگی تو ضائع ہو گئی، رو گے نا پھر افسوس میں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری توبہ نے تم کو یہاں تک پہنچا دیا، واقعی تمہارا دل دکھنے لگا اور تم رونے لگے کہ اللہ آپ نے معاف کر دیا، آپ کی مہربانی ہے، لیکن میرا گزرا ہوا وقت کیسے آئے گا واپس؟ اتنا قیمتی وقت میرا گزر گیا، اب میں کیا کروں گا؟ اتنے تھوڑے سے دن میں آپ کو کیسے راضی کروں اور میں اتنی بڑی جنت کیسے بناؤں؟ اللہ فرماتے ہیں واقعی اگر تم نے اپنی اگلی زندگی ایسی بنا لی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، اگر تم نے اپنی بات کی زندگی ایسی بدل کے دکھا دی اور ایسے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا اور ایک ایک نیکی کو تم نے اختیار کر لیا اور واقعی تمہیں اپنی پچھلی زندگی پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگی، اللہ تمہاری پچھلی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وہ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی، اس کے تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے۔ دنیا میں کوئی لاٹری ایسی نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا سخی ایسا نہیں ہوگا، وہ گناہوں کو معاف کرنے کے بجائے گناہوں پر انعام دے۔ پروردگار عالم کی سخاوت کی کیا کہنے، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ صرف معاف نہیں کرتے، اللہ معاف بھی کرتے ہیں، اللہ مہربانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اتنا بڑا مجمع الحمدللہ، اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ اللہ مجھے اور اس پورے مجمع کو، مردوں کو، عورتوں کو آج اللہ توفیق دے کہ ہم یو ٹرن لے لیں، ورنہ میرے دوستو جس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، نافرمانی کر کے وہ زندگی کبھی اچھی نہیں بنتی۔ ابھی لوٹے یا کچھ اور تجربہ کریں پھر لوٹے، لیکن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی اچھی نہیں بن سکتی۔ زندگی اچھی بنتی ہے اللہ کا کہنا مان کر، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کی یاد ہی کی تاثیر ہے جس کے نتیجے میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ سے غافل ہو کر دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ اللہ نے موقع دیا ہے اس زمانے میں انسانوں کو، اللہ سے غافل ہو کر کے دولت کمانا چاہتے ہو دولت دے دیں گے تم کو، حکومت چاہتے ہو حکومت دے دیں گے۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو حکومت دے دی، دولت دے دی، سامان دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور کہاں گویا اللہ تعالیٰ خاموش زبان سے یوں کہہ رہے ہیں کہ کر کے دیکھ لو، یہ سب کچھ لے کر کے ہم کو بھول کر کے اچھی زندگی بنا سکتے ہو تو بنا کر کے دیکھ لو۔ جن لوگوں نے اللہ کو بھول کر کے اچھی زندگی بنانی چاہیے وہ زندگی سے تنگ آ کر موت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ موت مسافت کی توبہ کرنے کے لیے دل سے اللہ سے عہد کرے، اے اللہ آج سے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ہو چکی آپ اسے معاف فرما دیجیے،
ہماری رہبری فرمائیے، دستگیری فرمائیے، مدد فرمائیے، ہمیں اگلی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں، منمانی زندگی گزارنے کے نتیجے میں، جیسا کہ دو باتیں کہی گئی تھیں ڈنمارک کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ وہاں طلاقیں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ وہاں خودکشی ہوتی ہے۔ اب ہمارا معاشرہ بھی اچھا نہیں رہ گیا، گھر گھر میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، ساس بہو میں جھگڑے، بہنوں میں آپس میں جھگڑے، بھائیوں میں آپس میں جھگڑے، یہ سب نحوست ہے، نافرمانی۔ لیکن آخر ہم توبہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کا حال کیسے درست کریں، کیسے ٹھیک کریں؟ میرے شیخ حضرت مولانا فیض الفقار احمد صاحب کی یہ دو بڑی اہم کتابیں ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہمارے شکیل بھائی لے کر آئے ہیں۔ ایک کتاب ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات، حضرت کے بیانات ہیں اس موضوع پر، بہت اہم اور قیمتی بیانات ہیں۔ دوسری کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے۔ آپ حضرات ان کتابوں کو لے جائیں اور پڑھیں، اللہ کرے کہ ہم سب کے گھر جنت بن جائیں۔ یہ اور بھی کچھ کتابیں بعد دوسرے حضرات لے کر کے آئے ہیں، ایک تو اس عاجز کے ہی بیانات کا مجموعہ ہے خطبات احسانیہ، اور ایک یہ کتاب بھی ہمارے حضرت فیض الفقار صاحب کی ہے گناہ سے کیسے بچیں، یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم کتاب ہے۔ ساری کتابیں حاصل کریں، لیکن گھر میں لے جا کر صرف سجا کے رکھ نہ دیں، پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں، عمل کی نیت سے پڑھیں۔ محترم حضرات، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا پرمغز بصیرت افروز خطاب چشم کشا واقعات کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت والا نے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو فرمائی، ہمارے اضطراب اور بے چینی کے اسباب بھی بتائے، اور اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کا نسخہ کیمیا یعنی ذکر اللہ کی تلقین بھی حضرت والا نے ہم سب کو بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی خود بڑھ کر کے کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں تو میرے دوستو، ہمارے یہ نونہال، ہمارے جو بچے ہیں، ان کی زندگیوں میں خود بخود تبدیلی پیدا ہوگی۔ اصل یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح صاف ستھرا پاکیزہ ماحول فراہم نہیں ہو پاتا، جس کی بنیاد پر یہ گلیوں میں گانے اور میرے دوستوں گالیاں دیتے بکتے پھرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول بالکل خراب ہو گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ماحول اس کو بیکار کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت یہ بطور مثال ہے۔ میرے دوستو، جس بچے کو ماحول پاکیزہ اور صاف ستھرا نہیں ملے گا، وہ بچہ بگڑے گا، اس کے اندر خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، اپنے محلوں کے ماحول کو درست کریں، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے انتہائی مؤثر بیان کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نوجوانان اسلام نگر اور فاطمہ نگر نے بڑی محنت اور کوشش سے یہ پروگرام مرتب کیا، منعقد کیا، اس کے انتظامات کو سنبھالا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایع نشان تمام ذمہ داروں کو اور تمام نوجوانوں کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے تعاون فرمایا، امداد فرمائی اور دام درم قدم سخنے تعاون فرما کر کے اس اجلاس کو منعقد کرنے میں اپنی اپنی خدمات پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا دعا فرمائیں۔ دعا کے ختم ہو جانے کے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت کے ساتھ مریم مسجد میں نماز ادا کی جائے گی۔ تمام ان حضرات سے نماز پڑھنے کے لیے آنے کی گزارش ہے جن حضرات نے نماز نہیں پڑھی۔
سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرمائیے، شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اے اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ اسی حال میں اگر آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ہمارے عیوب سے پردے ہٹا دیے تو اے اللہ قیامت کے دن ہم ساری مخلوق کو کیسے منہ دکھائیں گے، آپ کو کیسے منہ دکھائیں گے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھائیں گے. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. خطاؤں سے درگزر فرمائیے. عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے. نگاہوں کو پاک فرمائیے. دلوں کو صاف فرمائیے. سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے. ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ مردوں کی بھی اصلاح فرمائیے، عورتوں کی بھی اصلاح فرمائیے. اے اللہ ہمارے کاروبار کی اصلاح فرمائیے، ہماری گھریلو زندگی کی اصلاح فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی اصلاح فرمائیے. اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائیے، روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے. نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ حرام روزی سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. اللہ ہماری نگاہوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے خیالات کی، ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے تمام اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے. اللہ زندگی میں بھی آپ ہی کا آسرا ہے. اللہ موت کے وقت بھی آپ ہی سے امید ہے. اے اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہمیں نیک صالح بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جب موت کا وقت آئے تو ایمان کامل کی موت نصیب فرمائیے. فرشتوں کے ذریعے اے اللہ تسلی کے یہ جملے ہم کو بھی سنوائیے موت کے وقت. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کو موت کے وقت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اے اللہ اس جلسے کو بھی انتہا قبول فرمائیے. اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرمائیے. اس میں بیان کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، اعلان کرنے والوں کو، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو، یہاں بیان سننے کے لیے آنے والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اللہ سب کو قبول فرمائیے. اللہ ہم سب کی زندگیاں بدل دیجئے. اللہ ہم سب کی زندگیاں بدل دیجئے. اللہ جس کے جو مسائل ہیں وہ کہے یا نہ کہے آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہے. اللہ سب کے مسائل حل فرما دیجئے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے. مناسب وقت پر ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے ہر بچے اور بچی کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے. اللہ ہم بھی تربیت کے محتاج ہیں، مردوں کی بھی تربیت فرما دیجئے، عورتوں کی بھی تربیت فرما دیجئے. اللہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، دل نہیں پتھر کے سل بن گئے ہیں. اللہ دلوں کی سختی دور فرما دیجئے، دلوں کو زندہ کر دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، دلوں کو روشن اور منور فرمائیے. پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیں وقت کافی ہو گیا ہے، ابھی آپ حضرات کو نماز بھی پڑھنا ہے اور آپ کے خادموں کو کل بھی سفر کرنا ہے انشاءاللہ. اس لیے درخواست ہے کہ کوئی 5 مسافہ نہ کریں. بروز اتوار کھنڈو پاڑا میں ایک اجلاس عام منعقد ہوگا.